اگر ہم کائنات کی چیزوں میں تھوڑا سا غور کریں تو اس کائنات میں خدا کے وجود اور اس کے میریکلز آف کریشن کو کائنات میں ہر طرف دیکھ سکتے ہیں، لیکن ہم اس کائنات کے فینومینا میں غور نہیں کرتے کیونکہ ہماری پوری زندگی اپنی میٹیریلسٹک نیڈز کو پورا کرنے میں گزر جاتی ہے، جس کی وجہ سے ہم خدا کے وجود کو اس کائنات میں محسوس کرنے سے قاصر رہ جاتے ہیں۔ لیکن اگر ہم کائنات کی چیزوں میں غور کریں تو ونڈر آف گاڈس کریشن کے نئے نئے افق ہمارے سامنے کھل جائیں گے اور اس کائنات میں خدا کے وجود کو سمجھنے کی راہیں آسان ہو جائیں گی۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن انسان کو کائنات کی چیزوں میں غور کرنے کا حکم دے رہا ہے، جیسا کہ ارشاد خداوندی ہوتا ہے، جو لوگ ہماری خاطر کوشش کرتے ہیں ہم ان کو ضرور اپنے راستے دکھاتے ہیں۔ انسان کے پاس 3 چیزیں ہیں جن کی مدد سے وہ کسی بات کو سمجھ کر اس پر یقین کرتا ہے۔ نمبر 1 پاور آف سینسز، نمبر 2 پاور آف امیجنیشن، نمبر 3 پاور آف انٹلیکٹ۔ انسان اپنے سینسز کے ذریعے سے جس چیز کو محسوس کرتا ہے اس پر یقین کرتا ہے۔ دیکھ کر جانتا ہے کہ کوئی چیز خوبصورت ہے، سن کر جانتا ہے کہ آواز سریلی ہے، چکھ کر جانتا ہے کہ پھل میٹھا ہے، سونگھ کر جانتا ہے کہ کھانے کی خوشبو اچھی ہے، چھو کر جانتا ہے کہ برتن گرم ہے۔ لیکن ان تمام انسانی سینسز کی طاقت لمیٹڈ ہوتی ہے۔ انسان کے سبھی سینسز ایک خاص ہی کام کر پاتے ہیں۔ دیکھنے کی طاقت سے صرف رنگوں کی دنیا کو دیکھا جا سکتا ہے، سننے کی طاقت سے صرف آواز کی دنیا کو محسوس کیا جا سکتا ہے، ٹیسٹ کی طاقت سے صرف چکھنے کی دنیا کو سمجھا جا سکتا ہے، سونگھنے کی طاقت سے صرف سونگھنے کی دنیا کو سمجھا جا سکتا ہے، چھونے کی طاقت سے صرف چھونے کی دنیا کو سمجھا جا سکتا ہے۔ چھونے، چکھنے، سونگھنے، دیکھنے، سننے کے سینسز سے دنیا کی سبھی چیزوں کو نہیں سمجھا جا سکتا ہے۔ انسان دیکھنے کی طاقت سے پورا سمندر نہیں دیکھ سکتا، صرف اتنا ہی حصہ دیکھ سکتا ہے جو نظروں کے سامنے ہو۔ انسان ایک چیونٹی کی آواز کو نہیں سن پاتا کیونکہ انسان 5000 سے 20000 فریکوینسی کے بیچ کی آواز کو سن سکتا ہے۔ انسان کے کان 5000 سے کم فریکوینسی کی لہروں کو نہیں سن سکتے اور 20000 فریکوینسی سے زیادہ کی آواز کان کو پھاڑ دیتی ہے۔ انسان شکر کی خوشبو کو نہیں سن سکتا لیکن چینٹی اور مکھی اسے دور سے ہی سونگھ لیتی ہیں۔ روم میں موجود ٹیلی ویژن کے سگنل کو ہم محسوس نہیں کر سکتے جب تک ٹی وی آن نہ ہو جائے۔ آواز سے تیز سپر سونک لہروں کو ہم نہیں سن سکتے لیکن ریڈار سن سکتے ہیں۔ ہاتھی آواز کی لہروں کے ذریعے آپس میں بات کرتے ہیں لیکن ہم انہیں نہیں سن سکتے۔ انسان کے سینسز موجودہ سبھی چیزوں کو محسوس نہیں کر سکتے ہیں۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو انسان کے سینسز کی پہنچ سے باہر ہیں۔ انسان کے پاس پاور آف امیجنیشن ہوتی ہے جس کی مدد سے وہ بہت سی چیزوں کو جان لیتا ہے اور اس پر یقین کر لیتا ہے۔ گھر سے دور گھر کا خیال کرنا اور اسے دیکھ لینا، لیکن انسان کی پاور آف امیجنیشن بھی لمیٹڈ ہوتی ہے۔ انسان کسی ایسی چیز کا تصور نہیں کر سکتا جو اس نے پہلے اپنے سینسز کے ذریعے سے محسوس نہ کیا ہو۔ دنیا میں جو چیزیں بنائی جاتی ہیں وہ نیو نہیں ہوتی ہیں بلکہ موجودہ چیزوں کی کمپلیشن ہوتی ہیں، جیسے کمپیوٹر، ایروپلین، سیل فون۔ پانی میں بجلی پہلے سے موجود تھی اور زمین میں لوہا بھی پہلے سے موجود تھا۔ دنیا میں آرٹ کے جتنے بھی ماسٹر پیس ہیں وہ بھی موجودہ چیزوں کا کمپلیشن ہے۔ اسی طرح سے گریوٹی آف ارتھ بھی، زمین کی گریوٹی پہلے سے موجود تھی لیکن تلاش بعد میں ہوئی۔ اسی طرح سبھی دوائیں موجود پہلے سے تھیں، تلاش بعد میں ہوئی۔ نمبر 3 پاور آف ہیومن امیجنیشن۔ پاور آف ہیومن امیجنیشن اتنا ادھورا ہے کہ موجودہ چیزوں کو ملا کر انوکھی چیز بنانے میں اگر ہم الگ راستہ اپنائیں تو پاور آف امیجنیشن اسے پہچان نہیں سکے گی۔ ہم ایک چیز کو رنگوں کی دنیا سے اور دوسری چیز کو آواز کی دنیا سے لیں اور کہیں کہ ساحل نے ایک ایسی پوئم پڑھی جو گلاب کی طرح خوشبودار تھی یا خوشبو کا رنگ پیلا ہے۔ ہم ایسا سرکل اپنے خیال میں نہیں لا سکتے جس کا سینٹر نہ ہو یا ایسا ٹرینگل جس کا کونا نہ ہو۔ ہم لمبائی، چوڑائی اور گہرائی کے علاوہ کسی چیز کا تصور نہیں کر سکتے۔ انسان کے پاس ایک طاقتور شے ہے جسے انٹلیکٹ کہتے ہیں۔ انٹلیکٹ انسان کو صحیح راستہ دکھاتی ہے کہ ریگستان میں ریت دور سے پانی کی طرح دکھتی ہے۔ یہ انسانی عقل سمجھ جاتی ہے۔
لیکن انسانی عقل بھی لمیٹڈ ہوتی ہے، صرف ان چیزوں کے بارے میں فیصلہ کرتی ہے جو ٹائم اور اسپیس کے اندر ہوں۔ جو چیز ٹائم اور اسپیس کے باہر ہوں عقل اسے نہیں سمجھ سکتی ہے، جیسے خدا اور روح۔ جغرافی کے ٹیچر نے ہم سے کہا کہ ایک ملک ہے جو نہ میدان میں ہے، نہ ہی پہاڑ پر، نہ زمین پر، نہ پانی پر، نہ آسمان پر، بلکہ کسی جگہ بھی نہیں ہے، لیکن ہے ضرور۔ ان باتوں کو عقل نہیں سمجھ سکتی، بلکہ کہنے والے کو جھوٹا سمجھے گی، کیونکہ انسان کی عقل محدود ہے۔ وہ صرف اس محدود دنیا کے بارے میں جان سکتی ہے۔ عقل کسی دوسری دنیا کے بارے میں یا خدا کے بارے میں نہیں جان سکتی۔ انسان کے پاور آف امیجنیشن، پاور آف سینسز اور پاور آف انٹلیکٹ سب لمیٹڈ ہیں، اور یہ تو طے ہے کہ کوئی لمیٹڈ چیز ان لمیٹڈ کو نہیں سمجھ سکتی۔ خدا کی ذات ان لمیٹڈ ہے، اسی لیے نظر نہ آنے والے خدا کو ماننا اور اس کی بنائی ہوئی چیزوں میں غور کرنا ہی انسان کے لیے ممکن ہے، نہ کہ خدا کو دیکھنا۔ جیسا کہ ارشاد خداوندی ہوتا ہے، خدا جیسی کوئی شے نہیں۔ اگر انسان اپنے ضمیر کی آواز کو سنے تو یقیناً وہ خدا کے وجود کا اقرار کرے گا، جیسا کہ سورہ انعام آیت نمبر 40 میں ارشاد خداوندی ہوتا ہے، کہو کہ تم غور کر کے بتاؤ کہ اگر تمہارے پاس اللہ کا عذاب آ جائے یا اچانک قیامت آ جائے تو اللہ کے سوا کسی اور کو پکارو گے؟ بتاؤ اگر سچے ہو۔ خدا پر ایمان لانا تو انسان کی فطرت میں ہے۔ انسان اپنے آپ کو ایک ایسا موجود پاتا ہے جو دوسرے پر ڈیپینڈ ہے، لیکن دنیا کی لذتوں اور چکا چوند میں ڈوب جانے کی وجہ سے کریٹر کے بارے میں سوچ نہیں پا رہا ہے، غور نہیں کر پا رہا ہے۔ حالانکہ جس وقت انسان ہر لحاظ سے بیچارہ اور بے سہارا ہو جاتا ہے اور اس کی امید کی ساری راہیں بند ہو جاتی ہیں، سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے اور ہر طاقت جواب دے دیتی ہے، تو اس کا ضمیر جاگتا ہے اور بے ساختہ اس ذات سے مدد مانگتا ہے جس پر وہ فطری طور پر ڈیپینڈ ہے۔ اسی بات کی طرف سورہ انعام آیت نمبر 63 میں ارشاد خداوندی ہو رہا ہے، کہہ دیجئے کہ تمہیں صحرا اور سمندر کے اندھیروں میں مصیبت سے کون نجات دیتا ہے، جب تم اسے گڑ گڑا کر چپکے چپکے پکارتے ہو اور دل میں کہتے ہو اگر وہ ہمیں ان خطروں سے نجات دے دے تو ہم شکر گزاروں میں سے ہو جائیں گے۔ ناظرین، ایک شخص امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس آیا اور خدا کے سلسلے سے بات کرتے ہوئے کہنے لگا، فرزند رسول، آپ خدا کے سلسلے سے میری رہنمائی کیجئے، یہ بتائیے کہ وہ کیا ہے، اس کے وجود کی کیا دلیل ہے کہ وہ موجود ہے، اس لیے کہ مجھ سے لڑنے جھگڑنے والوں کی تعداد بہت زیادہ ہو گئی ہے، انہوں نے مجھے حیرت میں ڈال دیا ہے۔ امام نے اسے جواب دیتے ہوئے کہا، اے عبداللہ، یہ بتاؤ کہ کیا کبھی تم کشتی پر سوار ہوئے ہو؟ اس نے کہا، ہاں۔ امام نے کہا، کیا کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ تمہاری کشتی وہاں ٹوٹی ہے جہاں دوسری کوئی کشتی موجود نہ تھی اور تم تیرنا بھی نہیں جانتے تھے جس سے تم بچ جاتے؟ اس نے کہا، ہاں ایسا ہوا ہے۔ پھر امام نے فرمایا، اے عبداللہ، کیا اس وقت تمہارا دل کسی ایسی طاقت کی طرف متوجہ ہوا تھا جو تمہیں اس جگہ بچا لے؟ اس نے کہا، ہاں ایسا ہوا تھا۔ امام نے فرمایا، بس وہی خدا ہے جو اس جگہ بچانے پر قادر ہے جہاں کوئی بچانے والا نہ ہو، اور اس جگہ مدد کرنے پر قادر ہے جہاں کوئی مدد کرنے والا نہ ہو۔ اسی بات کی طرف اللہ سورہ یونس کی آیت نمبر 22 میں لوگوں کو متوجہ کر رہا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے، وہ خدا وہی ہے جو تمہیں زمین و سمندر میں سیر و سفر کراتا ہے، یہاں تک کہ جب تم کشتیوں میں سوار ہوتے ہو اور وہ موافق ہوا کے مطابق مسافروں کو لے کر چلتی ہے تو وہ بہت خوش ہو جاتے ہیں، پھر اچانک تیز ہوا کا تھپیڑا آ جاتا ہے اور وہ ہر طرف سے موجیں اٹھتی چلی جاتی ہیں اور وہ سمجھ لیتے ہیں کہ اب ہم بالکل گھر گئے ہیں، تو اس وقت دین کو اللہ کے لیے خالص کر کے بڑے خلوص کے ساتھ اللہ کو پکارتے ہیں اور کہتے ہیں، اے پروردگار، اگر تو نے ہمیں اس مصیبت سے نجات دے دی تو ہم ضرور تیرے شکر گزار بندوں میں سے ہوں گے۔ یقیناً اگر ہم اس کائنات کے فینومینا، اس کے سیکریٹس، اس کے ڈائمنشن، رنگا رنگی، اس کی ہر چیز میں بیلنس اور اس کی خوبصورتی کے بارے میں غور کریں تو ہمارے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہیں رہتا ہے کہ ہم اس کائنات کے خالق کی عظمت کا
اعتراف کریں۔ اگر انسان عقل و بصیرت سے کام لے تو وہ اس کائنات کے خالق کی موجودگی اور اس کی عظمت کے نتیجے تک پہنچ سکتا ہے۔ اللہ اسی لیے اس کائنات کے فینومینا میں غور کرنے کا حکم دیتا ہے تاکہ انسان کو خدا کی معرفت ہو جائے۔ یقیناً کائنات کی ہر شے اس بات کی گواہی دے رہی ہے کہ اس کائنات کا کوئی نہ کوئی خالق ہے، کوئی نہ کوئی پیدا کرنے والا ہے۔ انسان یہ ہرگز نہیں کر سکتا کہ یہ کائنات خود بخود پیدا ہو گئی ہے۔ ناظرین، آج اپنے اس ایپیسوڈ کو ہم یہیں پہ ختم کرتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ سے پھر ہماری ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔